امام حسن البصری رحمہ اللہ سے کہا گیا وقیل للحسن البصری رحمہ اللہ تعالی ان فلانا لا يعظ ويقول اخاف ان اقول ما لا افعل. امام حسن البصری سے کہا کہ وہ فلان جو شخص ہے نا وہ دعوت کام نہیں کرتا, اچھائی کا حکم نہیں دیتا, نہ برائی سے روکتا ہے, اور کہتا ہے کہ اخاف ان اقول ما لا افعل, مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کوئی وہ بات نہ کروں جس پہ میں عمل نہیں کرتا. ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. اگر آپ عمل نہیں کر رہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ عمل کرنا شروع کر دیں, اور اچھائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا تو فرض ہے. ایک اگر بندہ ہے جس کے 2 پیپرز رہتے ہیں اور وہ ایک میں فیل ہو رہا ہے تو کہتا ہے یار چلو دوسرے میں فیل ہو جاتا ہوں. کیوں؟ ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. اگر آپ ایک پیپر میں فیل ہو رہے ہو تو ایک میں تو کوشش کرو پاس ہونے کی, اور دوسرے میں بھی کوشش کرو پاس ہونے کی. تو شیطان کے ان ٹریپس میں نہیں آنا چاہیے. اور شیطان سبحان اللہ آج کل کثرت سے لوگوں کو اس نے پکڑ لیا اور ان ٹریپس کا شکار کر لیا ہے, اور وہ صرف فالوورز بن گئے ہیں, وہ صرف سائلنٹ میجورٹی بن گئے ہیں. ایک کوئی ریسرچر ہے وہ کہتے ہیں کہ only 2% of the people are leaders, revivalists. They have a strategy and a vision for themselves, for their hereafter and for this ummah. What about others? They are followers. They are those who slack, جو پیچھے رک جاتے ہیں, جو دور سے کھڑے ہو کے اشارے کرتے ہیں کہ آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, کرتے رہیں. They never try to be a part of the change. اور آپ سیرہ کو دیکھیں سبحان اللہ, اللہ کے نبی کے خطبۃ حجۃ الوداع پہ کتنے صحابہ تھے؟ 1,14,000 صحابہ تھے. 1,14,000 صحابہ, 1,14,000 companions. اور ہمیں آج کتنے کا نام پتہ ہے؟ only 1,500. Only 1,500 companions. This is only 1.3% of the صحابہ جو حجۃ الوداع کے موقع موجود تھے. Only 1,500 in the authentic narrations and the weak narrations and the fabricated narrations. Authentic میں اور کمزور اور ضعیف اور من گھڑت روایت میں سب کو ملائیں تو 1,500 صحابہ ملتے ہیں ہمیں. Why? Because یہ وہ لوگ تھے جو سامنے نکلے, سامنے اٹھے, اپنے لیے ایک اسٹریٹجی اور ویژن رکھا, اور انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. تو آج بھی مسلمان وہ لوگ جو دنیا میں اپنے لیے اسٹریٹجی نہیں سیٹ کر سکے, جنہوں نے دنیا میں بس کھاتے پیتے گزار دی اور اپنی دنیا بنانے کے لیے اور خواہشات پہ چلتے ہوئے گزار دی, وہ اپنی قبروں میں موجود ہیں کہ کاش ہم اس دنیا میں کچھ کر لیتے, یا کاش ہمارے رشتہ داروں میں یا اولاد میں سے کوئی شخص اٹھے اور ہمارے لیے صدقہ دے دے, اور کنواں کھدوا دے, یا آرفنیج بنا دے, یا قرآن انسٹیٹیوٹ بنا دے, کوئی اچھا کام کر لے. سو ڈونٹ بی لائک دس پرسن جو ہے قبر میں جا کے خواہش کر رہا ہو اور اس دنیا میں کبھی خواہش ہی نہ کرے, اور کبھی ایفرٹ ہی نہ کرے, کبھی محنت ہی نہ کرے. سو پلان فار یور سیلف, ورک آن دا پلان. چاہے آپ انجینئر ہیں, چاہے آپ PhD ہولڈر ہیں, چاہے آپ ایک ماں ہیں, ایک باپ ہے, ایک بہن ہے, اپنے لیے پلان بنائیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں. اکثر مائیں مجھے کہتی ہیں کہ دیکھیں ہمیں تو ہسبینڈ جابز نہیں کرنے دے رہے کیونکہ وہ ہماری ساری نیڈس کو پورا کر رہے ہیں, لیکن میرا تو پیشن تھا جاب کرنا, یا فلاں کام نہیں کرنے دے رہے جو میرا تو پیشن تھا. ایسے کہ میک گڈ جنریشنز. دین اگر آپ کے لیے کوئی لمیٹیشنز ہیں یا آپ کا باہر نکلنا ضروری نہیں ہے, although کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے, اگر مجبوری ہے تو نکلا جا سکتا ہے اور شریعت کے دائروں میں, لیکن آپ اپنی اولاد پہ تربیت کریں اور ان کو امام مالک جیسا بنائیں, ان کو امام شافعی رحمہ اللہ جیسا بنائیں. Because you and me know that امام شافعی رحمہ اللہ he was raised by a single mother. ان کے والد کی وفات ہو گئی تھی بالکل بچپنے میں, یا کچھ روایت میں آتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے بالکل پہلے. And she devised a strategy for امام شافعی رحمہ اللہ کہ تم نے مکہ جا کے قرآن حفظ کرنا ہے, تم نے بیدوینز کے پاس جا کے مکہ کے سبربز میں عربی سیکھنی ہے, تم نے ربیعۃ و رائی سے علم سیکھنے سے پہلے ان کا اخلاق سیکھنا ہے, تم نے امام مالک کے پاس جا کے ان سے موطا پڑھنی ہے. And this lady, subhanallah, what a wonderful mother, she devised a strategy and plan and made a curriculum for Imam Shafi'i rahimahullah. And this is how he became from Shafi'i to Muhammad bin Idris Shafi'i rahimahullah. یہ مائیں ہیں, یہ بہنیں ہیں, یہ باپ ہیں جو یہ بڑے کام کرتے ہیں. سو آپ کسی بھی پوسٹ پہ ہیں, ورک آن یور سیلف. سوچیں کہ اللہ کے بھی کون سی احادیث میرے لیے ہیں, کس چیز میں ویک ہوں,
کون سے مجھے پلانز کرنے ہیں, کون کون سی چیزیں میری الحمدللہ ٹھیک ہیں, کون کون سی چیز میری ویک ہے, کون سی چیزیں میری اسٹرینتھ جن کو میں پلے کر سکتا ہوں اور وہ میں ان پہ اپنا سکتا ہوں. سو واٹس یور پلان ٹو گیٹ ان ٹو جنہ؟ ہاؤ کین یو جسٹیفائی یور ٹیئرز ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فار جنہ؟ You have to pay the mahar of Hurul Ain in this world. You have to pay the price for Jannah in this world. Although اللہ کی رحمت سے سب جنت میں جائیں گے, لیکن actions اللہ کی رحمت کو ٹریگر کرتے ہیں. So it's never too late. Start right now. چاہے آپ کی عمر 30 سال, 40 سال, 50 سال ہے, اور اگر تو اسے کم ہے تو الحمدللہ you have got a life. نہیں پتہ کب مر جائیں, کب چلے جائیں اس دنیا سے. امام کسائی رحمہ اللہ, امام کسائی رحمہ اللہ کون تھے؟ ایک چرواہے تھے, عام سے انسان تھے, 40 ایئرز کے ہیں, 40 ایئرز کے, اور بکریاں چرا رہے ہیں, نہ علم ہے نہ عمل, کچھ بھی نہیں تھا. ایک ماں اپنے بچے کو لے کے جا رہی ہے اور کھینچ کے جا رہی ہے, اور آتھینٹک واقعہ یہ کہ بیٹا جا کے قرآن سیکھو اور قرآن پڑھو, لیکن بیٹا رو رہا ہے کہ میں نے نہیں پڑھنا قرآن, میں نے نہیں جانا اس مدرسے میں یا اس انسٹیٹیوٹ میں, اور ماں کھینچ رہی ہے اور وہ بحث کر رہا ہے. تو سامنے وہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے جس کا نام کسائی تھا. تو نے کہا اگر تم بیٹا قرآن نہیں پڑھو گے تو اس چرواہے کی طرح بن جاؤ گے. اور امام کسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں اس ٹائم میں چرواہا تھا تو مجھے بڑا برا لگا کہ آئی ایم این ایگزامپل فار دا لوزرز. مجھے ایک لوزرز کے لیے, ایک نکموں کے لیے مثال کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے ارادہ کیا کہ آئی ول چینج مائی لائف. What was his age? 40. He gathered ilm from the scholars of Kufa and Basra and Baghdad and debated with people, and he was a contemporary. یعنی عربی لغت میں, لنگوسٹک میں اور فلاسفی میں اور کلام میں سیبوے کا بہت بڑا نام ہے. سیبوے was an imam in this field. and امام کسائی رحمہ اللہ 40 سال کی عمر میں شروع کرتے ہیں اپنی پڑھائی, and he became the contemporary of Imam of Sibawayh. اور ان عقیدے کی میں بات نہیں کر رہا, عقیدے میں کچھ ایشوز تھے, لیکن جب ان کی ڈیبیٹ ہوئی آپس میں لنگوسٹک پہ تو امام کسائی ہی وان دا ڈیبیٹ. سبحان اللہ, ہیوج, became giant, started at the age of 40. so it's never too late. اور کیا کرتے تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صرف دن میں 5 چیزیں سیکھتے تھے, یعنی 5 مسائل کو سیکھتے تھے. سو کنسسٹنسی, بے شک آپ دن میں 5 کام کریں لیکن روزانہ کی بیسس پہ کریں, you will achieve big things in life. اینڈ اسی طرح سے واقعہ یاد آتا ہے امام ابن حزم رحمہ اللہ کا. آپ دیکھیں امام ابن حزم رحمہ اللہ کو مسجد گئے, مسجد میں جا کے بیٹھ گئے تو ایک شخص نے ڈانٹا کہ تمہیں دین کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے, تم کیسے مسلمان ہو؟ مسجد میں آ کے ایک نفل ادا کیا جاتا ہے جس کو تحیۃ المسجد بولتے ہیں, مسجد کے لیے تحفہ, اور یہ فرض ہے پڑھنا. تم کیوں نہیں پڑھے؟ تم نے وہ اٹھ کے پڑھنا شروع ہو گئے. پھر ایک اور دن مسجد میں آئے کسی اور نماز کے لیے تو نفل پڑھنا شروع ہو گئے. ایک شخص بیٹھا تو ڈانٹا, تم جاہل انسان ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم آتی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو, کیونکہ حالانکہ عصر کے بعد کا ٹائم ہے, مغرب سے پہلے کا, جو کہ مکروہ وقت ہے نماز پڑھنے کا. یعنی پہلے وہ کسی اور نماز کے بعد آئے تھے, ظہر کے بعد آئے ہوں گے یا عشاء کے بعد آئے ہوں گے, اور ابھی مغرب سے پہلے آ گئے جو کہ مکروہ وقت ہے تحیۃ المسجد پڑھنے کا. تو انہوں نے کہا کہ ہر بندہ دلیل دے رہا ہے, میں کہاں جاؤں؟ ہی بیکیم سو کنفیوزڈ. سو ہی وینٹ ٹو اے شیخ, اور انہوں نے امام مالک کی موطا دی کہ ہی واز اے مالکی اسکالر. انہوں نے کہا موطا پڑھو. کہتے ہیں کہ مجھے وہ جب پڑھنے لگا تو مجھے بہت مزہ آنے شروع ہو گیا, اور کہتے ہیں آئی واز 26 جب میں مسجد میں جاتا تھا تو نماز پڑھتا تھا امام کے پیچھے, اور جب امام نماز ختم کرتا تھا تو مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں اب 1 رکعت دہراؤں یا 2 رکعتیں دہراؤں, اور کس طرح سے نماز کو کمپلیٹ کروں, مجھے بالکل نہیں پتہ تھا. سو آئی واز کنفیوزڈ. اور اراؤنڈ 30s کی ایج میں انہوں نے اپنا نالج گین کرنا شروع کیا, اینڈ ہی بیکیم ون آف دا موسٹ ریکگنائزیبل نیم ان دا ہسٹری ٹل ناؤ, ابن حزم رحمہ اللہ. سو اگر آپ 40 کے ہو گئے ہیں, 30 کے ہو گئے ہیں, it doesn't matter, start right now. You know what? And the scholars, those who came after him, وہ لکھت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ you can't give fatwa unless you read 3 books, and one of them is کتاب المحلہ, ابن حزم رحمہ اللہ کی کتاب المحلہ. So take control over your life. This is your life.
آپ اس کو ضائع نہ کریں. میک اٹ گریٹ.